اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی مقام شیر خدا شیر مصطفیٰ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دونوں جہان کی کامیابی کا ایک راستہ ہے، جو اس راستے کو اپنائے گا قدم قدم پر اللہ کے کرم سے کامیابی پائے گا۔ جیسے ہی اس جہان میں پہنچے گا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا علی، وہ راستہ کون سا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، وہ راستہ اپنی خواہشات کو پست کرنے اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی انسان دنیاوی خواہشات سے مبرہ رہتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتی، اور وہ ہمیشہ اپنے مقصد میں ایسی منزل حاصل کر لیتا ہے جس پہ تمام لوگ فخر کرتے ہیں۔ جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی مقام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے، 11 رجب کو امام علی مقام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اے اللہ، اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو پس پھر دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی مقام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دیکھ رہے تھے دور سے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے، ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، اور کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے اللہ رب العزت کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب، دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے، عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار خانہ کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد، جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے، دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماہ ولی کی والدہ پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں، اے میرے پیارے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے، تب سے لے کر اب تک یہ بچہ نہ روتا ہے اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ سبحان اللہ! اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی مقام کے منہ میں ڈالی اور امام علی مقام رسول اللہ کی زبان کو چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی امام علی مقام کو اپنی گود میں لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی
जिस बुलंदी पे कोई आज तक न पहुंच सका। बस फिजा में अली 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 की सदाएं गूंजने लगी। इतने में जनाब अबू तालिब इमाम अली मकाम को लेकर घर की जानिब रवां हुए कि किसी मुनाफिक ने कहा, ए अबू तालिब, क्या वो रस्म आज नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? मक्के में ये रवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पे सांप छोड़े जाते थे। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो ये समझते कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं है, लेकिन सांप अगर बच्चे को कुछ ना करता तो फिर वो कहते कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद है। हज़रत अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को देखा और फिर इमाम अली मकाम को देखा और एक जगह इमाम अली मकाम को रख कर कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पे तुम फख्र करते हो। वो सांप छोड़ा गया। जैसे ही वो सांप इमाम अली मकाम के करीब आता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नन्हे हाथों से सांप को चीर देते हैं। दोनों हाथों से सांप को पकड़ते हैं और चीर देते हैं। बस लोग जोर जोर से कहने लगे, बच्चे ने सांप को चीर दिया। लोग जोर जोर से चीखने लगे, हैया दर्रा हैया दर्रा हैया दर्रा, के बच्चे ने सांप को चीर दिया। और ये आवाज़ फिजा में गूंज गूंज के मालूम होने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, हैदर हैदर हैदर। इस आवाज़ को सुनकर आपकी वालदा बीबी फातिमा बिनते असद आसमान की तरफ देख कर कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, ये वो शेर है जो सांप को चीर के 2 टुकड़े में तकसीम कर देता है। तो इस तरह मौला अली की विलादत हुई। हज़रत इमाम अली मकाम की पैदाइश इस तरीके से हुई और ज़ालिमों और मुनाफिकों ने इस तरीके से उनको आजमाया।